15,000, 10,000, 2,500, 16,000 ووٹ والے حلقے ان کے اور 45,000, 50,000, 55,000 ووٹ والے حلقے جماعت اسلامی والے جو ہم جیتے ہیں. اس سب کے باوجود بھی 15 جنوری کو جب انتخاب ہوا اور شام تک رزلٹ آنا شروع ہوئے اور فارم 11 نہیں دیے جا رہے تھے، پھر بڑی زبردستی الیکشن کمیشن نے بہرحال یہ کام کیا کہ تقریباً آدھی جگہوں پہ ہمیں فارم 11 میسر آ گئے. رات 2-3 بجے تک بھی وہ نہیں مل رہے تھے. اس فارم 11 کے مطابق جماعت اسلامی کی 100 سے زیادہ نشستیں تھیں، اور 100 سے زیادہ نشستیں ہوتی تو اس کی پروپورشنیٹ ہمیں سیٹیں جو ملنی تھیں خواتین کی، مزدور کی اور اسی طرح مائنورٹی کی اور یوتھ کی، تو وہ سب ملا کر ہماری سیٹیں کم از کم 155-160 ہونی تھی. حلقہ بندیوں کے باوجود، وہ جو حلقہ بندیاں جو پیپلز پارٹی کی پسند کی حلقہ بندیاں تھیں، اس کے باوجود ہماری نشستیں یہ ہیں. لیکن انہوں نے اپنے آروز کے ذریعے الیکشن کمیشن اور یعنی پی 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 اور ای سی پی، یہ ہم مانی ہے اس وقت، ان دونوں کا ایک گٹھ جوڑ بھی ہے، وہ میں اور بتاؤں گا کیسے کیسے. تو انہوں نے مل کر ان کے آروز نے نتیجوں کو تبدیل کیا. آج تک وہ مسئلہ سیٹل اس لیے نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن نے جن 6 یوسیوں کو ٹیک اپ کیا تھا اس میں انہوں نے صحیح فیصلہ اس لیے نہیں دیا کہ تمام تر شواہد کے باوجود پیپلز پارٹی کا لگتا ہے لکھا ہوا فیصلہ انہوں نے پڑھ کے سنایا. فارم 11 موجود ہیں، نہ اس کی کوئی انہوں نے فارنزک کی، نہ کیفر کردار تک پہنچایا جو ہیئرنگ میں کہتے تھے، نہ فائنل سماعت کی. آن ریکارڈ ہے چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے کہا ہم فائنل سماعت کریں گے اور اس سماعت کے بعد پھر ہم فیصلہ سنائیں گے. وہ فائنل سماعت ہی نہیں کی. 66 جگہوں پر، 6 یوسیوں میں 66 جگہوں پر فرق تھا. ہمارے اوریجنل فارم 11 تھے جو پریزائڈنگ افسر کے دیے ہوئے، اور بعد میں زبردستی پیپلز پارٹی نے آر او اور پریزائڈنگ افسروں کو یرغمال بنا کر بھی اور لالچ دے کر بھی بنوائے تھے، اور واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ جعلی ہیں. لیکن اس کی فارنزک نہیں کی گئی. صرف 17 جگہ پہ کہا گیا کہ ریکاؤنٹ کا 2 مہینے تک انہوں نے رکھا وہاں پہ، اور پھر کہا کہ 17 جگہوں پر آپ ریکاؤنٹ کر لیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے سے بندوبست کیا ہوا تھا سب نے مل کر. جو نتیجے تبدیل کر دیں وہ کیا بیلٹ پیپر تبدیل نہیں کریں گے؟ ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا. ای سی پی نے اپنے پاس منگوایا بھی نہیں، سیز بھی نہیں کیا. تو یہ بالکل گٹھ جوڑ ہے ای سی پی اور پی 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 کا. تیسری بات کیا ہوئی اس میں کہ جو مزید سیٹیں تھیں اور پھر 11 یو سیز جو تھیں 7 مئی کی، اس میں آپ کے سب کے سامنے کس طرح انہوں نے قبضہ کیا. 14 یو سیز ایسی ہیں، 6 ملا کے وہ 8 الگ، جس پہ جماعت اسلامی واضح طور پر فارم 11 کے مطابق اور اصل رزلٹ کے مطابق جیت چکی ہے. لیکن ان 14 کو تبدیل کر کے پی 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 کے حق میں دیا گیا. تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ہمارے نمبر کہاں چلے جاتے اور ان کے نمبر کہاں جاتے. یہ سب ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی پی پی سنگل میجورٹی پارٹی تو نہیں بن سکی. تو انہوں نے بھی الائنس کیا اور ہمارا بھی اتحاد ہوا. پی ٹی آئی نے ہماری حمایت کی. ہمارے نمبر 193 ہو گئے، ان کے نمبر 173 ہو گئے. ایک کیس جو تھا اس کو انہوں نے ودہیلڈ کروا دیا تو 192 ہو گئے. تو 192 ہمارے، 173 ان کے. وہ 3 پارٹیاں، ہم 2 پارٹیاں. اب الیکشن ایک رسمی کاروائی تھی. یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ میئر کے الیکشن میں ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، جو الیکٹورل پروسیس ہے اور جو سسٹم ہے اس کے مطابق یہ ایک رسمی کاروائی تھی. چونکہ نمبرز آ چکے ہیں، پارٹیوں کے ڈیسیجن ہو چکے ہیں، اور یہ جو بار بار بات کی ہے وزراء نے کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطہ کریں اور ہم تو جماعت اسلامی کے لوگ بھی پورے نہیں آئیں گے. یہ تو خود ان کے اوپر ڈیفیکشن کلوز لگتی ہے کہ کوئی کیسے انڈیویجولی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ پارٹی ووٹ ہمیں، ذاتی ووٹ ہمیں دیں، جبکہ پارٹی کا ڈکلیریشن آ چکا ہو. اگر سعید غنی صاحب یا کوئی وزیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اتنے لوگ نہیں آئیں گے، وہ تو الحمدللہ انہوں نے منہ کی کھائی. 130/130 تھے جماعت اسلامی کے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہماری کیا بڑائی ہے، اللہ کی بڑائی ہے. ہمارے تو پورے کے پورے تھے. لیکن یہ بات کہنا یہ خود جو ہے الیکشن کے ضابطے کے خلاف ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں یہ تو 62-63 کے بھی خلاف ہے کہ ایک آدمی کسی الیکٹورل پوزیشن پر ہو منتخب اور وہ اس طرح کے کھلے عام دھمکی دے رہا ہو کہ ہمارے رابطے موجود ہیں. اور یہ بات آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کے بعد سے ہی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ نہیں آئیں گے. تو یہ تو ہم بتاتے رہے، الیکشن کمیشن کو انہوں نے نوٹس نہیں لیا. اب جب نمبر بالکل واضح ہے تو اس دن تو صرف گنتی ہونی تھی، لیکن انہوں نے اپنی 50 سالہ تاریخ کو دہراتے ہوئے، سن 70 سے لے کر آج تک کی تاریخ کو، ملک توڑ دو مینڈیٹ قبول نہیں کرو، اس کو دہراتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو آنے نہیں دیا. غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ انسانوں کے دلوں میں کیا ہے. ان کے چیئرمین منتخب کیا کہہ رہے ہیں
لیکن بات یہ ہے کہ نہیں آنے دیا گیا, لالچ دے کر نہیں آنے دیا گیا, پیسے دے کر نہیں آنے دیا گیا, جبرن نہیں آنے دیا گیا. لیکن یہ بات سب کو پتا ہے کہ انہیں ایک مقام پر ان میں سے بہت سارے لوگوں کو رکھا گیا, ویڈیوز جاری کروائی گئیں, باقاعدہ کچھ رپورٹرز کو بلا کر ویڈیوز جاری کروائی گئیں, اور یہ تاثر دیا گیا الیکشن سے پہلے کہ ایک ایسا گروپ فارم ہو گیا ہے کہ جو اپنی مرضی کا فیصلہ کرے گا. ملٹیپل بیانات ایک ہی آدمی کے 4 مرتبہ آ چکے ہیں, جس سے سچویشن بالکل کنفیوز ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم تحقیقات کریں, یہ کس کا کام تھا؟ یہ کام تھا الیکشن کمیشن کا. چونکہ ہم نے الیکشن کمیشن کو متنبہ بھی کیا, اپیل بھی کی, درخواست بھی دی کہ آپ اس ساری سچویشن کا جائزہ لیں. لوگ کیوں نہیں ہیں موجود اویلیبل, لوگ رابطے میں کیوں نہیں آ رہے گھر والوں کے ہمارے, ہم فون کر رہے ہیں اور لوگ نہیں مل رہے. تو پتہ یہ چلا کہ الیکشن کمیشن نے کچھ کرنا ہی نہیں تھا, وہ تو پیپلز پارٹی کی اے ٹیم ہے, اس لیے انہوں نے پورا موقع فراہم کیا پیپلز پارٹی کو. حکومت نے اپنی, اور یہ باتیں تو پھر میڈیا پہ آ گئی نا, کہ جو اسپیشل سیکیورٹی یونٹ ہے SSU, اس کے پہرے میں ان لوگوں کو رکھا گیا. کیا کیا گیا, کیا جبر تھا, کیا طاقت تھی, کیا دولت تھی, یہ تو تحقیقات سے پتہ چلے گا. اور میں مطالبہ کرتا ہوں کورٹ سے بھی, ہم کورٹ میں بھی جائیں گے, مطالبہ کریں گے JIT بنائیں اس پہ, اور اس JIT میں تمام حساس اداروں کو شامل کریں, اور پتہ کریں کہ یہ انسان, جیتے جاگتے انسان, عوام کے منتخب لوگ, عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر میئر کے انتخاب کے اس پورے پروسیس سے غائب کیسے ہوئے. آپ سوچ سکتے ہیں کوئی دنیا میں مان سکتا ہے کہ 4 مرتبہ جس نے الیکشن کی مہم چلائی ہو, 4 مرتبہ ملتوی ہوا تھا, اور پھر اس کو لوگوں نے ووٹ دیا اور وہ جیت گیا ہو, اور ان حالات میں جیتا ہو کہ جب پیپلز پارٹی ہر سیٹ چھیننے کے چکر میں تھی, اور اس کے بعد اس کو اس بات کا موقع ملے کہ وہ اپنی مرضی کا میئر منتخب کرے, اس کی پارٹی کی مرضی کا میئر منتخب کرے, اور ایسے موقعوں پہ غائب ہو جائے. تو میں تو کوئی الزام نہیں لگا رہا ایسے کسی آدمی پر کہ وہ پیسوں میں بک گیا, مجھے نہیں معلوم, میری آنکھوں کے سامنے کوئی لین دین نہیں ہوئی. لیکن جو ٹریک ریکارڈ پیپلز پارٹی کا ہے اس میں یہ ساری باتیں ویلڈ ہوتی ہوئی نظر بھی آتی ہیں. اور اگر پیسہ نہیں تھا تو جبر تھا, کیونکہ لوگ بتا رہے تھے کہ ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں. 9 مئی کو انہوں نے استعمال کیا, اور یہ خود کتنی اہم ترین بات ہے کہ اتنے پورے جمہوری اور انتخابی پروسیس میں آپ کسی حساس ترین چیز کو استعمال کریں. ظاہر 9 مئی کا واقعہ جو لاہور میں ہوا, وہ اس کی مذمت ہم کرتے ہیں, جناح ہاؤس پہ جو حملہ ہوا, جو کور کمانڈر آفس سے حملہ ہوا, اس کی تحقیقات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. کل ہماری مرکزی شورا کا اجلاس ختم ہوا ہے, وہاں پر باقاعدہ ہماری قرارداد ہے اس کے اوپر. لیکن آپ دیکھیں کہ صاحب ایسا واقعہ ہو گیا تو اب کراچی کا الیکشن پہ قبضہ کر لو اس کے بہانے سے, اور لوگوں کو کچلنا شروع کر دو. یہ جو انہوں نے موقع پرستی دکھائی پیپلز پارٹی نے اور سندھ حکومت نے, اور پوری پولیس کو اور اپنے اسپیشل یونٹ کو استعمال کیا, تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اس پر JIT بننی چاہیے. ہم اپیل کریں گے کورٹ سے بھی, اور تمام حساس اداروں کو آن بورڈ لے کر معلوم کریں یہ زندہ انسانوں کے غائب ہونے کا معاملہ ہے, منتخب لوگوں کے, تاکہ قوم کے سامنے بات آ سکے کہ کس طرح سے کراچی کے عوام کے مینڈیٹ پر قبضہ کیا گیا ہے. تو پھر انہوں نے اس دن کیا کیا, جب ہم گئے ہال میں تو ہماری طرف سے اعتراض آیا, ہم نے RO سے کہا کہ بھائی ہمارے بندے لاؤ, پھر ہم پروسیس کا حصہ بنیں گے. انہوں نے کہا نہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے, اور یوں نہیں. احتجاج کیا وہاں کافی دیر تک, اور پھر اس لیے ہم نے صرف رائے شماری میں حصہ لیا کہ یہ اپنی مرضی کا نتیجہ بنا دیں گے, جتنے موجود ہیں اس کو بھی کہہ دیں گے نہیں آئے. اس لیے ہم نے اس کا بائیکاٹ کر کے باہر نہیں آئے, بلکہ انڈر پروٹیسٹ ہم نے حصہ لیا, لکھا ہوا ہے وہاں پہ. وہاں پر ہم نے زبانی طور پر بھی انڈر پروٹیسٹ کا ہم حصہ لے رہے ہیں, اور جب ریزلٹ شیٹ بنائی انہوں نے کہ ہم ریزلٹ اناؤنس کر دیں, آپ کی اجازت ہو تو میں نے لکھ دیا تھا کہ کنسنٹ انڈر پروٹیسٹ. ہمارے 31 لوگ جو ہیں, 31 افراد نہیں آئے تھے, 31 افراد نہیں آئے ہیں ممبرز یہاں پر. میں اس پر پروٹیسٹ کرتے ہوئے اس پر سائن کر رہا ہوں. اور جو نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہوا الیکشن کمیشن کی طرف سے, اس میں مینشن ہے اس لیے کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے انڈر ٹیکنگ دی ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں اس کیس پر, کہ جس میں اینی پرسن کو اجازت ملی ایک ترمیم کے بعد کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے, وہ الیکٹڈ نہ بھی ہو, کونسل کا ممبر نہ بھی ہو. خود یہ ترمیم بتا رہی ہے اور اس کا پورا پروسیس بتا رہا ہے کہ یہ کس طرح انوکھا لاڈلا کو نوازنے کے لیے اور ان کی فرمائشی پروگرام کے تحت یہ پورا کام ہوا. لاڈلوں کو نوازنے کے لیے کس طرح سے یہ کام کیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں
ایک تو یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے نا، پیپلز پارٹی کا میئر کیا کر لے گا جو 15 سال سے جس کے پاس پوری طاقت موجود ہے، جو صاحب میئر زبردستی قبضہ کر کے بنائے جا رہے ہیں، بن گئے، قبضہ کیا ہے انہوں نے، تو وہ صاحب تو ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، تو ان کی ایڈمنسٹریٹرشپ میں کیا کام ہوا ہے یہ بتا دیں ذرا۔ ہاں ایک کام ضرور ہوا ہے کہ جہانگیر روڈ ایک صحافی کی مٹھی میں آ گئی تھی، یہی کام ہوئے پورے شہر میں۔ جو سڑکیں بنی تھیں 14-15 ارب روپے کلک کے اور مزید 21 ارب روپے کے، وہ سڑکیں جو ہیں وہ اب ٹوٹ چکی ہیں، پھوٹ چکی ہیں، کراچی کے لوگوں کا پیسہ برباد کر چکے ہیں، لوٹ چکے ہیں، کھا چکے ہیں، سسٹم کام کر رہے ہیں زمینوں پہ قبضے کے، ایڈمنسٹریٹر یہی تھے، تو اب کیا بھاڑ جھونک لیں گے۔ بہرحال کیا پروسیس ہوا اس کا، جو یہ قانون سازی انہوں نے سندھ اس سے کی اسمبلی سے، اس قانون سازی کو انہوں نے گورنر سے ظاہر ہے کہ وہ لگانا ہوتا ہے، اس کا کنسرن لینا ہوتا ہے، اگر گورنر واپس کر دیں تو مزید پھر ان کو ایک مدت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے جاتی ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے خود بخود۔ لیکن انہوں نے یہ سوچ کر کہ گورنر صاحب اس پر سائن نہیں کریں گے، ان کی ایک ریزرویشن تھی، میرے علم میں یہ بات، تو انہوں نے وہ باہر گئے ہوئے تھے اور اگلے دن ان کو آنا تھا، انہوں نے بھاگ دوڑ میں جا کر یہ کیا کہ جو اسپیکر صاحب چونکہ قائم مقام گورنر ہوتے ہیں تو ان سے اس کا اپروول کرایا اور جا کر وہاں پر ریسیونگ دی ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مرتضی وہاب صاحب اتنی جلدی میں تھے کہ خود لے کر گئے تھے وہ کاغذ، اور وہاں جا کر انہوں نے اس کام کو کیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کمال بات الیکشن کے پروسیس کی، ضمنی انتخاب کے لیے ہم کتنا بولتے رہے، 2 مہینے لگا دیے الیکشن کمیشن نے، انتخابات الیکشن کمیشن اور پی پی مل کر کتنا ڈیلے کرتے رہے، لیکن جیسے ہی یہ پروسیس انہوں نے اپنی مرضی کا مکمل کر لیا، اور جب بلاول صاحب نے اعلان کیا کہ اب جلدی پروسیس مکمل ہونا چاہیے، تو الیکشن کمیشن نے دھڑا دھڑ جو ہے وہ چیزیں دینا شروع کی، اور خاص طور پر آپ دیکھیں 9 جون کا انہوں نے نومینیشن طے کیا میئر کا، کیوں کیا؟ اس لیے کہ 8 جون کو مرتضی وہاب صاحب کے وہ 6 مہینے مکمل ہو رہے تھے جو ایڈمنسٹریٹرشپ سے لے کر 8 جون تک کے تھے، تو اس خاص اہتمام سے پی 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 ای سی پی مل کر یہ کام کر رہے تھے، اتنا اہتمام پیپلز پارٹی کے لیے الیکشن کمیشن ان کے چیف صاحب اور ان کا پورا عملہ کر رہا تھا، اور سندھ کا الیکشن کمیشن تو ہے ہی پی پی کا پورا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اس طرح سے ایک پارٹی کو نواز رہا الیکشن کمیشن، اور یہ پورا پروسیس ہم نے درخواست بھی لکھی، جب لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑے، لوگ گرفتار ہونے لگے، تو ہم نے ای سی پی سے کہا کہ الیکشن کو آگے بڑھائیے، اس وقت صورتحال وولیٹائل ہے، اس وقت تو 9 مئی کے بعد تو پتہ ہی نہیں چل رہا، اور پیپلز پارٹی اس کو استعمال کر کے الیکٹڈ ممبرز کو تنگ کر رہی ہے، تو ای سی پی نے ہماری بات پہ کان نہیں دھرے، ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دی، ہائی کورٹ نے یہ یقینی بنوایا کہ جو لوگ گرفتار ہیں ان کو پیش کیا جائے، اور وہ پیش ہوئے ہماری درخواست پر، لیکن جو کچھ افراتفری تھی اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا، ای سی پی نے ایڈریس نہیں کیا اس کو۔ پھر جب آخر میں یہ ویڈیوز جاری ہونے لگیں تو ان ویڈیوز پر ہم نے 13 تاریخ کو خط لکھا، اس سے پہلے بھی خطوط لکھے تھے، ہم نے کہا تھا اس پروسیس کو آگے بڑھائیے، الیکشن کمیشن نے میں جواب تک ایک دفعہ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب اب تو آگے بڑھ چکا ہے، آلریڈی بہت دیر ہو گئی ہے، پہلے دیر نہیں ہو رہی تھی، اس وقت دیر ہونا شروع ہو گئی تھی، اس لیے کہ لاڈلوں کی فرمائش تھی اور پوری کرنی تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ، لیکن بعد میں 13 جون کو ہماری درخواست موجود ہے کہ یہ ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے، الیکشن کمیشن رول ادا کرے، اس نے کوئی رول ادا نہیں کیا اور الیکشن کروا دیا، اور وہاں بھی ہم نے درخواست کی، تو الیکشن کمیشن تو اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ انسانوں کا مسئلہ ہے، منتخب لوگوں کا، یہ بنیادی جمہوری حقوق کا مسئلہ ہے، اس لیے کیسے ممکن ہے کہ ایک نمبر ہمارے پورے ہیں اور بندے ہی نکال لیے جائیں اور کہا جائے کہ اب ہم پورے ہو گئے، تو یہ تو جعل سازی، قبضہ ہوا ہے، اس قبضے کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس قبضے پہ ٹھپا نہیں لگایا جا سکتا۔ جماعت اسلامی اپنے اس حق کے لیے آواز بھی اٹھائے گی، میرا مسئلہ نہیں ہے، جماعت اسلامی میں فیصلہ ہوتا ہے مشاورت سے، آج یہ طے ہو جائے کہ فلاں آدمی میئر کے لیے تو وہ فلاں ہوگا اور ہم اس سے زیادہ محنت کریں گے اس کے لیے انشاءاللہ، یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں ان کے مسئلے ہیں، یہ ان کو اپنی یہ لگانے ہوتے ہیں بلے، ہمیں نہیں لگانے ہوتے الحمدللہ، ہم اللہ کا شکر ہے کہ خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ پوری پارٹی ہماری پشت پر کھڑی ہوتی ہے، پوری جماعت اسلامی پاکستان اس وقت ہماری پشت پر کھڑی ہے، مرکزی شورا کا اجلاس تھا، سینٹرل ایگزیکٹو باڈی ہے ہماری، پورے کے پورے پاکستان سے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہارے نہیں ہیں، آپ جیتے ہیں، ہم پورا پاکستان آپ کی پشت پر لا کر کھڑا کریں گے، اور الحمدللہ وہ کھڑا کر رہے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ پوری طریقے سے
पूरे पाकिस्तान में 11 जून को इलेक्शन से पहले यौम एहतजाज हुआ था। सिराजुल हक साहब यहां कराची आए थे, शारा कायदीन पे जलसा हुआ था। और फिर उसके बाद इलेक्शन के अगले दिन पूरा पाकिस्तान, चित्राल के पहाड़ों से लेकर, मालाकंड के पहाड़ों से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक में लोगों ने, आजाद कश्मीर में मुजाहरे किए, पूरे पंजाब में मुजाहरे हुए, बलूचिस्तान में हुए, इंटीरियर सिंध में पूरे के पूरे में मुजाहरे हुए। कराची में तो खैर हुआ ही, आपने देखा था। तो पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जमात इस्लामी नहीं, कराची के अवाम की पुश पर खड़ा हुआ है। और ये जो खदशा था ना कि कराची एक आइसोलेटेड सिटी बना दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के इस तरह कामयाब होने से खत्म हो गया है। अब कराची के लिए पूरा पाकिस्तान बोल रहा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने कल ऐलान किया है कि 23 जून को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा, बहुत बड़ा एहतजाज होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये बात हम पूछेंगे इलेक्शन कमीशन से कि उसने क्या इलेक्शन कराया है, इसको कलअदम करके इंसानों को पेश करो, तमाम चीजों को रेक्टिफाई करो और फिर कराओ। ये कैसे मानेंगे हम इस पर मशवरा कर रहे हैं कि कराची से भी क्या हम पूरा काफिला लेकर चलें या उसको किसी बात के मरहले के लिए रख लें। कराची में भी हमने अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है। हम इस जाली मैंडेट को कबूल नहीं कर सकते। 5 लाख से जायद वोट हमारे, 4 लाख वोट पीटीआई के, 9 लाख के मुकाबले में 3 लाख, वो भी धांधली ज़्यादा, सीटें भी ज्यादा, वोट भी ज्यादा, वार्ड भी ज्यादा, और उसके बावजूद कब्जा कर लिया जाए तो ये कराची का मैंडेट, उसके ऊपर कब्जा है, कराची के वसाइल पर मजीद कब्जा, उसको कानूनी शक्ल दे दो। अब तो मेयर भी हमारा, अबकरी हमारा, कर लो सारी जमीनों पे कब्जे, चलाओ डोमकी नेटवर्क, चलाओ आरआई नेटवर्क, और क्या क्या नाम लूं भी किसी वक्त में इंशाल्लाह बताऊंगा क्या हो रहा है यहां पर, किस तमाशे के साथ इस पूरे शहर की जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बहरहाल हम मुकदमा लड़ेंगे और इंशाल्लाह सबको बोलना पड़ेगा, सब तमाम की पुश पर आना पड़ेगा, चाहते हुए आए ना जाए, ना चाहते हुए आए। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो कराची में टोटली फेल हो गया फेयर इलेक्शन कराने में, 100% नाकाम हो गया। ये पाकिस्तान का इतना बड़ा इलेक्शन कैसे कराएगा? क्या मुकमुका करेंगे पार्टियों से? क्या उनकी मर्जी के लिखे हुए नतीजे अभी से रख दिए उन्होंने जो बाद में पेश करेंगे? तो ट्रेलर था, फिल्म तो अभी चलनी है। जो कराची का एक छोटा सा इलेक्शन नहीं करा सकते, जो मेयर के एक हाउस का इलेक्शन समझ रहे थे कि हमारी कोई जाती जंग है। हम क्यों ये कह रहे हैं कि इन हुक्मरानों के पास